نہ کیجیے ظالموں کی بابت. یعنی نبی بربنائے طب شفقت چاہتے ہیں اس بات کو کہ ہر کوئی ایمان لانے والا ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی 950 سال دعوت دے کر لوگوں کو ایمان کی طرف بلا کر اس بات کے خواہاں تھے کہ سب ایمان لانے والے ہوں، مگر ایسا نہ ہوا. فرمایا بن ظالموں کی بابت ہم سے بات نہ کریں، انہم مغرقون، یہ لوگ غرق کیے جائیں گے. وہ یصنع الفلک، اور حضرت نوح کشتی بناتے رہے. وکلما مر علیہ ملؤ من قومہ، اور ہر مرتبہ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے، جب آپ کشتی تعمیر کر رہے ہوتے تو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کشتی کی یہاں کیا ضرورت ہے، تو خشکی ہے، اور اتنی بڑی کشتی اس خشکی پر بنانے کی ضرورت کیا ہے. سخروا منہ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. قال، حضرت نوح نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. مراد یہ ہے کہ ایسا حال تم پر طاری ہوگا کہ تم اس قابل ہوگے کہ تمہارا مذاق اڑایا جائے، ورنہ اہل ایمان تو مذاق نہیں اڑاتے. جواب دیا جا رہا ہے کہ آج تم ہمیں قابل مذاق سمجھ رہے ہو، کل تم اس قابل ہو جاؤ گے. کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے. من یاتیہ عذاب، کس پر آتا ہے عذاب، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا اس دنیا میں. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر آتا ہے ہمیشگی کا عذاب یعنی آخرت میں. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ آ گیا ہمارا حکم. وفارت تنور، اور جوش مارنے لگا تنور. تنور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں، اور جس پہ روٹی پکائی جاتی ہے اسے بھی کہتے ہیں. بعض مفسرین نے خاص مقام کا جو عین الوردہ کے نام سے شام میں ایک مقام ہے، وہاں پر جو مسجد ہے اس کے ساتھ واقع تنور کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو تنور ہے یہاں سے پانی کا آغاز ہوا تھا. جو طوفان آیا، جس طوفان میں سارے غرق کیے گئے مجرمین، ان کے اوپر جو آسمان سے بارش برسی، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا. تو سطح زمین سے ابلا، البتہ ایک خاص تنور تھا جہاں سے آغاز ہوا اس تنور کا. یعنی دکھانا یہ مقصود تھا کہ تنور میں تو آگ ہوتی ہے، مگر جب اللہ کا حکم آ جائے تو ساری چیزیں جو اپنی طبعی خاصیتیں رکھتی ہیں، جو معمول کے موافق معاملات جاری ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. اور جہاں آگ پر تم روٹی پکاتے ہو وہاں سے پانی پھوٹ پڑا. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ سوار کر لیجئے اپنی کشتی میں ہر قسم کے جوڑے، یعنی اس میں سے جو نر اور مادہ ہے دو دو سوار کر لیجئے اپنے ساتھ. تو مختلف مخلوقات میں سے، چرند و پرند میں سے بھی ان کے ساتھ رکھ لیے گئے اس کشتی میں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے کہ جن پر اس سے پہلے بات پوری ہو چکی ہے. یعنی زوجہ ایمان لانے والی نہیں تھی جس کا تذکرہ بعد میں آتا ہے، بیٹے کا تذکرہ یہاں آ جاتا ہے. فرمایا کہ الا من سبق علیہ القول، جس پر بات پوری ہو چکی، حکم اس کا گزر چکا. ومن آمنا، اور ان کو بھی. ان اپنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، یعنی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گھر والوں کو بھی سوار کر لو. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں فیصلہ کرنے والوں میں سے. قَالَ يَا نُوحُ، تو حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ بظاہر تو شریک تھا تمہارے گھر والوں میں مگر حقیقتاً نہیں تھا، اس لیے کہ ایمان والا نہیں تھا. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا. فَلَا تَسْأَلْنِي، مجھ سے سوال نہ کیجیے ما لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے. یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ وہ ایمان والا نہیں تھا اس لیے غرق کیا گیا، اور دلوں کے حال سے تو اللہ ہی واقف ہوتا ہے. انی اعوذک، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اس بات سے کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ایسا سوال نہ کرو مجھ سے جو نادانی پر مبنی ہو. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تو آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ ایسا سوال کروں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اے اللہ اگر آپ ہی نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح علیہ السلام، اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی جس اونچے مقام پر پہاڑی پر وہ کشتی تھی وہاں سے کہا گیا کہ اتر جاؤ. وبرکات علیکا، اور برکتیں ہوں تم پر. وعلی امم، اور ان جماعتوں پر، ان امتوں پر، ان قوموں پر، ممن معک، جو تمہارے ساتھ تھے. یعنی بعد والی جتنی جماعتیں آئیں، بعد والی جتنی امتیں آئیں وہ آپ کی اولاد میں سے ہوئیں، جو آپ کے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، تو بعد کی نسل انسانی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. وہ امم، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں، کچھ امتیں ایسی بھی ہیں، سنمتعہم، جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے، یعنی کچھ دن کا فائدہ دیں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو پہنچ کر رہے گا. ثم یمسہم منا عذاب علیم، دردناک عذاب ہماری طرف سے پہنچ کر رہے گا. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی جانب وحی کرتے ہیں.
اس واقعے کو ذکر کر کر اس واقعات کے تذکرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ما کنت تعلمها، آپ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کی تفصیلات سے واقف نہیں تھے، انت ولا قومک، نہ آپ واقف تھے اور نہ آپ کی قوم والے واقف تھے، من قبل ھذا، اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے، اس وحی میں تفصیل کے آ جانے سے پہلے، فصبر، یعنی اس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہ سب آپ کی طرف بذریعہ وحی آتا ہے، فصبر، چنانچہ آپ ڈٹے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہترین انجام تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ یہ واقعات ذکر کرنے سے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے وہ تسلی کا سامان ہے کہ اہل ایمان کو بچایا جاتا ہے، اور انذار کا سامان ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ وہ انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف، اخاہم ہودہ، ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، ان انتم الا مفترون، اور تم نہیں ہو مگر جھوٹ گڑنے والے، جو تم نے مشرکی تم اپنے باطل معبود بناتے ہو، یہ سب جھوٹ ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کار تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا سوال ہی نہیں، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس اللہ پر ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی جناب میں رجوع کرو، یعنی ایمان لے آؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں آسمان سے بارش برسا کر مدد پہنچائے گا، یعنی آسمان سے بارش آئے گی، بادل آئیں گے اور اس سے بارش برسے گی اور اس سے تمہارے لیے فراوانی ہو جائے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں بڑھا دے گا تمہاری قوت، موجودہ قوت پر مزید قوت سے، یعنی تمہیں آسودگی مال کی بھی دے گا اور تمہاری تعداد میں بھی اضافہ کر دے گا، تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو روگردانی نہ کرو مجرم بن کر، ایمان لاؤ گے تو دنیاوی ثمرات بھی ملیں گے، اور نہیں لاتے تو تم مجرم ہو، تمہیں پھر اللہ کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ قالوا یا ہود، قوم والوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لے کر نہیں آئے، یعنی کوئی معجزہ بڑا دکھایا نہیں آپ نے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم صرف آپ کے کہنے پر تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تو آپ پر ایمان نہیں لانے والے۔ ان نقول الا تراکا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مبتلا عذاب کر دیا ہے، بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض معبودوں نے برائی پہنچا کر، یعنی یہ کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، اس وجہ سے آپ کو ان کی آہ لگ گئی ہے، آپ کو ان کی طرف سے برائی پہنچ گئی ہے۔ قالا، حضرت ہود علیہ السلام نے اس جسارت کا جواب یہ دیا، فرمایا انی اشہد اللہ، بے شک میں تو گواہی دیتا ہوں اس بات کی، یعنی اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور میں بھی گواہ ہوں، یعنی اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور میں بھی گواہ ہوں، انی بری مما تشرکون، کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ ہی، اللہ کے سوا، فقیدونی، تو تم جو بھی کچھ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو اس کی تدبیر کر لو، جمیعا، سب مل کر، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت نہ دینا۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا، اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بلا شبہ میرا رب تو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر تم روگردانی کرو، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو تحقیق میں نے تو پہنچا دی ہے تمہیں وہ بات جو میں دے کر بھیجا گیا تھا، جو رسالت، جو پیغام میرے پاس تھا وہ تو میں نے تم تک صحیح صحیح بے کم و کاس پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنا دے گا اس زمین کا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، یعنی عذاب کا فیصلہ، نجینا ہودا، تو ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو بچا لیا شدید عذاب سے۔ وتلک عاد، دیکھو یہ عاد قوم ہے، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسولہ، اور اپنے رسولوں اور نافرمانی کی نے انہوں نے رسولوں کی، یعنی رب کے رسولوں کے، رسولہ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ انکار تو ایک رسول کا کیا، مگر اللہ فرما رہے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ ایک رسول کا انکار بھی تمام رسولوں کا انکار ہے، ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کا انکار ہے، اس لیے کہ سب کی دعوت ایک ہی ہے۔
وَعَصَوْا رُسُلَهُ، انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیروی کی انہوں نے، پیچھے لگ گئے ہر سرکش اناد رکھنے والے کے حکم کی، اپنے سرداروں کی اور وہ لوگ جو ان کے اوپر حاکم تھے ان کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو سزا کے طور پر اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. الا آگاہ رہو، اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، بے شک قوم عاد نے انکار کیا اپنے رب کا. الا بُعْدًا لِعَادٍ، سن لو دوری ہے عاد کے لیے، یعنی رحمت سے دوری ہے قوم ہود، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی یعنی انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں اللہ کو چھوڑ کر. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے تمہیں پیدا کیا زمین سے. زمین سے پیدا کیا سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ مٹی سے تخلیق ہوئی، دوسری بات یہ کہ جو تمہارا سامان گزران ہے وہ مٹی سے فراہم ہوتا ہے، یہیں سے تم اپنی تعمیرات کے لیے سامان لاتے ہو، یہیں سے تمہاری فصلیں اگتی ہیں، یہیں پر جانور چرتے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، یہیں سے تم اپنے لیے کپڑے کے لیے کپاس اختیار کرتے ہو، حاصل کرتے ہو. تو سارا سامان گزران اللہ نے تمہارا اس زمین پر رکھا ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں اس نے آباد کیا اسی زمین پر. فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو تمہیں چاہیے کہ اس سے مغفرت طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اسی کی جناب میں توبہ کرو. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب بہت قریبی دعا سننے والا ہے، قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، آپ تو اس سے پہلے ہم میں بڑے امیدوں کے مرکز تھے. مرجو جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، امیدوں کے ساتھ جن سے امیدیں باندھی جاتی ہیں. تو کہا کہ آپ ہمارے مابین امیدوں کے مرکز تھے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت، کردار، صلاحیتیں، اخلاق وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں، درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی بعثت سے یعنی اظہار نبوت سے پہلے بھی قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، ان معنی میں کہ لوگوں کے ہاں ان کی دیانت، حقانیت، صداقت کا لوہا مانا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پھر جب وہ اظہار حق کرتے ہیں اور نبوت کا اظہار کرتے ہیں تو قوم والے اپنے مفادات کی وجہ سے ان کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماجرے میں ہوا اور اسی طرح یہاں بھی ہوا. بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم والوں نے انہیں حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنانے کا بھی ارادہ کیا تھا کہ ان کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. تو ان کے مابین امیدوں کے مرکز تھے، مگر جب انہوں نے حق کی دعوت رکھی اور وہ قوم کی خواہشات اور ان کے پچھلے جمے ہوئے تصورات کے خلاف تھی تو انہوں نے انکار کر دیا. اتنہانا، کہنے لگے کیا تم ہمیں روکتے ہو اس بات سے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم بندگی کریں ان کی جن کی بندگی کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا الیہ مریب، اور بے شک جس طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں توحید کی طرف، ایک خدا کی پرستش کی طرف، ہم تو اس بارے میں اضطراب کا شکار ہیں، ہمیں تو بات صحیح نہیں لگتی. ہم قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، ذرا یہ تو بتلاؤ، غور کر کر بتاؤ کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، جیسا کہ ماجرا ہے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر کھڑا ہوں، وہی آتی ہے میرے پاس. وآتانی منہ رحمتن، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے سرفراز کیا، یعنی نبوت کا درجہ عطا فرمایا. فمن ینصرنی من اللہ، تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے بالمقابل یا اس کے عذاب کے سامنے، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی. یعنی تم چاہتے ہو کہ میں دعوت میں کچھ تبدیلی کر دوں، عقائد میں کچھ تبدیلی کر دوں، یہ تو ہو نہیں سکتا، میرا کوئی اختیار نہیں اس میں تو جو اللہ فرماتے ہیں اس کو تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہوں. فما تزیدوننی غیر تقصیر، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو یہ مان لینا مجھے زیادہ نہیں کرے گا. فما تزیدوننی، مجھے زیادہ نہیں کرے گا، غیر تقصیر، مگر خسارہ اٹھانے میں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، حَاذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، دیکھو یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی طرف سے نشانی بنا کر بھیجی گئی ہے تمہارے لیے. فَذَرُوهَا، تو اسے چھوڑ دو، اسے ہاتھ نہ لگانا کسی برے ارادے کے ساتھ. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ چرتی پھرے، کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں. ولا تمسوها بسوء، اور اسے ہاتھ نہ لگانا برے ارادے سے. فیاخذکم عذاب قریب، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں ایک قریبی عذاب آ پکڑے گا. فعقروها، قوم والے تنگ آ گئے. حال یہ ہوا کہ سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی تھی، پھر ایک وقت اس کے لیے اونٹنی کے لیے طے کیا گیا، ایک وقت قوم کے لیے طے کیا گیا، پھر بھی یہ قلت کا شکار تھے، ان کی فصلوں کو کھا جایا کرتی تھی، ان کے ذخیرے اجناس کے ختم ہو گئے. تو اب وہ تنگ آ گئے اور ان میں سے ایک شقی بدبخت اٹھا اور اس نے فعقروها، جا کر کوچے کاٹ ڈالی، پیر کاٹ دیے اس اونٹنی کے. فقالا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام،
اب تمہارے لیے صرف 3 دن کی مہلت ہے، یعنی اب 3 دن تو عذاب کی ایک علامت کے طور پر رکھ دیے گئے ہیں، مہلت تمہاری ختم ہو گئی۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہونے والا، جو غلط ثابت نہیں ہوگا، پورا ہو کر رہے گا، غیر مکذوب، ایسا کہ جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ فلما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا فیصلہ، نجینا صالحا، تو ہم نے صالح کو بچا لیا، والذین آمنوا معه، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اسی طرح سے اس دن کی رسوائی سے، جس دن کافروں کے لیے رسوائی تھی، ان کو اہل ایمان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ ان ربک هو القوی العزیز، اور بے شک آپ کا رب نہایت طاقتور بہت زبردست ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زوردار چیخ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں اوندھے منہ، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ الا، آگاہ رہو، ان ثمود کفروا ربہم، کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ کہ دوری ہے سمود کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ آئے ان کے پاس ہمارے رسول، یعنی ہمارے فرشتے جو قاصد کے طور پر بھیجے گئے تھے، بشارت لے کر آئے تھے، خوشخبری لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ جب یہ خوشخبری آئی ہے اس موقع پر حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی، اور ان کی اہلیہ سارہ کی عمر جو تھی وہ 90 برس تھی، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ وہ بانج تھیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی صحیح کر دیا، اور اس بڑھاپے کے عالم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے قاصد آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ، قالوا سلاما، آ کے کہا انہوں نے السلام علیکم، قال سلام، تو جواب میں بھی وعلیکم السلام کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فما لبث، کچھ دیر نہ گزری تھی، ان جاء بعجل حنیذ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا، تلا ہوا یا بھنا ہوا ایک بچڑا لے آئے، اور یہ مہمانداری تھی، مہمان نوازی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے ان کے لیے اہتمام کیا اور فوراً ہی ان کی میزبانی کی۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، اور جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان فرشتوں کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف جو ان کے لیے کھانا رکھا گیا اس کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، وہ استعمال نہیں کر رہے، کھا نہیں رہے، نہ کہ رحم، تو انہوں نے اجنبی جانا ان لوگوں کو، پریشان ہوئے۔ قاعدہ یہ تھا کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ آپ کا نمک استعمال نہیں کرتا، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ کسی دشمنی کے خیال سے تو نہیں آئے ہیں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو ان کے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا، اب تک سمجھ رہے تھے کہ کوئی انسان ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، دیکھیے آپ ڈرے نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی جانب، یعنی ہم ایک کام پر گئے ہیں۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور قریب ہی کی ایک بستی میں وہاں پر وہ اپنے کار تبلیغ کو انجام دے رہے تھے، اور قوم والوں نے انکار کر دیا تھا، ان کا واقعہ بھی آئے گا، تو ان کو اس قوم پر اب عذاب آنا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ خوشخبری دے کر فرشتے پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب پہنچانے کے لیے جانے والے تھے۔ تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے ہیں عذاب پہنچانے کے لیے قوم لوط کے اوپر، ہاں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں، یعنی پردے میں تھیں پیچھے، فضحکت، تو وہ سن کر ہنس پڑیں، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے خوشخبری سنائی انہیں حضرت اسحاق کی، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے خوشخبری سنا دی گئی تھی، پھر وہ ہنسی، دونوں باتیں ممکن ہیں کہ ان کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اس پر مسکرانے لگیں کہ اس عمر میں میرے ہاں اولاد ہوگی، اور یہ کہ خوشخبری پا کر وہ خوش ہو گئی تھیں۔ اور تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، جیسے کہ زبان کا قاعدہ ہے، بعد کی بات کو بعض اوقات پہلے اور پہلے کی بات کو بعد بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ فبشرناہا باسحاق، یہ پہلے ہوا تھا کہ ہم نے ان کو خوشخبری سنا دی، اور ان کی اہلیہ وہ ہنسی بعد میں، یعنی خوشی بعد میں انہوں نے محسوس کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب جیسے پوتے کی بشارت بھی انہیں دی۔ قالت، انہوں نے کہا یا ویلتا، ہائے ہائے یہ کیا بات ہے، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، کہ میں تو بڑھیا ہوں، انتہائی عمر کو پہنچ چکی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرے والد اور یہ میرے شوہر یہ بھی بہت عمر کے ہو چکے ہیں، هَذَا بَالِي، یہ جو میرے خاوند ہیں، شیخا، یہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان هَذَا لَشَيْءٌ عجیب، بلا شبہ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم کے بارے میں، یعنی جب اللہ حکم کرتے ہیں تو اس وقت پھر یہ اسباب نہیں دیکھے جاتے، اللہ کا حکم وہ محتاج اسباب نہیں ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہوں، اہل البیت، اے اہل بیت،
یعنی تم پر ہے، تمہارے شامل حال ہیں، اسی کا یہ مظہر ہے. انہو حمید مجید، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی قابل تعریف، نہایت بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے وہ جو خوف کی، ایک طبعی خوف کی کیفیت تھی، وہ جاتی رہی. وجاءت البشرا، اور جب ان کو اپنے بارے میں خوشخبری بھی مل گئی کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی. یجادلونا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں. یعنی حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ ابھی مزید مہلت دے دی جائے، مگر اللہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے کسی قوم کے بارے میں عذاب کا، تو پھر مہلت نہیں دی جاتی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے، ساتھ ساتھ بہت آہوزاری کرنے والے تھے، آہیں بھرنے والے تھے. منیب تھے، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. تو نرم دل تھے، اور نرم دلی کا تقاضا یہ تھا کہ مزید مہلت چاہتے، انہوں نے اسی کی درخواست کی تھی. یا ابراہیم و عارض حاضا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس بات کو رہنے دو، یعنی قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم سے بات نہ کرو. انہو قد جاء امر ربک، تحقیق آ چکا تمہارے رب کا فیصلہ. وانہم آتیہم، اور ان پر تو آ کر رہے گا عذابوں، ایک ایسا عذاب غیر مردود جو پھیرا نہیں جائے گا ان سے. ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے یہی بھیجے ہوئے قاصد یہ پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت مغموم ہو گئے، پریشان ہوئے. ماجرا یہ ہوا کہ یہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، اور قوم لوط کا مرض کیا تھا کہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، قوم والے ان پر دست درازی نہ کریں، اور یہ میرے مہمان ہیں. وذاق بہم ذرا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان مہمانوں کی وجہ سے انتہائی تنگی محسوس ہوئی. ذاق بہم ذرا، یہ بھی محاورہ ہے کہ یہ ذرا کہتے ہیں ان ہاتھوں کے دو حصوں کو، اپنے سینے کو دو ہاتھوں کے مابین وہ جکڑا ہوا محسوس کر رہے تھے، یعنی تنگ دلی کی کیفیت تھی، ایک جو ہے وہ سینے پر جکڑن کی کیفیت انہیں محسوس ہوئی، پریشانی کا عالم. وقالا، اور انہوں نے فرمایا ھذا یوم نصیب، یہ تو ایک بہت ہی سخت دن معلوم ہوتا ہے. وجاء قومہ، اور آ گئی ان کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی ان کی طرف، یعنی لڑکوں کو دیکھا تو ان سے اپنی خواہش پورا کرنے اور ان کے ساتھ دست درازی کرنے کا ارادہ کیا. ومن قبل، اور اس سے پہلے کانوا یعملون السیئات، یہ قوم والے تو برے کام کیا ہی کرتے تھے. قال یا قوم، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا، ہؤلاء بناتی، دیکھو یہ جو لڑکیاں ہیں جو میری بیٹیوں کی مانند ہیں. قوم کا نبی اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یعنی روحانی بیٹیوں کی مانند ہوتی ہیں قوم کی خواتین. تو کہا کہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں تمہاری موجود ہیں یہ میرے لیے بمنزلہ اولاد کے ہیں، بیٹی کی مانند ہے، روحانی اولاد ہیں، وہ موجود ہیں تمہارے پاس. یا قوم ہؤلاء بناتی، جو بیٹیاں تمہارے گھروں میں موجود ہیں میری، یعنی یہ کہ تمہاری بیویاں ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، ان سے تعلق قائم کرو، اپنی خواہش نفس کو ان سے پورا کرو، اللہ نے یہ ذریعہ تمہارے لیے جائز بنایا ہے. فاتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور دیکھو مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے، کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے جو تم میں سے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ کام غلط ہے. قالو، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا، لقد علمت، تحقیق آپ تو جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تو قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، اور بے شک آپ جانتے ہیں، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوتن، اگر میرے پاس تمہارے مقابلے پر کوئی مضبوط سہارا ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط کنڈا ہوتا جسے میں تھام لیتا، کوئی مضبوط ستون ہوتا جسے میں تھام لیتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت لوط پر اللہ رحم فرمائے، ان کے پاس تو اللہ کا سہارا موجود تھا. قالو، تو فرشتوں نے جب حالت دیکھی اور کیفیت دیکھی اور بے بسی کا یہ عالم دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کا، تو فرمانے لگے، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تو فرشتے ہیں، قاصد ہیں آپ کے رب کے. لن یصلوا، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، الیک، یہ لوگ آپ تک، یعنی نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. فاسر باہلک، ہم تو آئے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں روانہ ہو جائیں. ولا تلتفت، اور دیکھیے، ولا تلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی آگے جائے، قوم کے بارے میں فکر نہ کرے. الا امرأتک، سوائے تمہاری بیوی کے.
انہو مصیبہا اسے بھی پہنچ کر رہنے والا ہے ما اصابہم جو ان کو پہنچ کر رہے گا. بیوی کا ماجرا یہ تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ہونے کے باوجود قوم والوں سے ملی ہوئی تھی, اس کو جو ہے جا کر باتیں بتا دیا کرتی تھی, تو اس پر بھی عذاب آ کر رہے گا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہم. ان موعدہم الصبح بے شک قوم والوں سے تو وعدہ کیا جاتا ہے صبح کا, صبح ہوتے ہوتے ان پر عذاب آئے گا. الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے, یہ وعدہ قریب کا وعدہ نہیں ہے. فلما جاء امرنا اور جب آ گیا ہمارے عذاب کا فیصلہ, جعلنا عالیہا سافلہا تو ہم نے کر دیا اس زمین کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ, یعنی جو ان کی چھتیں تھیں وہ اوندھی ہو گئیں, ان کے اوپر ایسا عذاب آیا زوردار. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو علاقہ ہے جیسے ڈیڈ سی کہتے ہیں, بحر مردار کہتے ہیں, یہ علاقہ زمین کا اس وقت سب سے نچلا علاقہ بھی ہے, یعنی سطح زمین کو اگر دیکھا جائے تو جو پانی کی سطح ہے اس کے اعتبار سے جتنی بھی بری زمین ہے اس میں سب سے نیچے یہ بھی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم کے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسے اللہ نے عذاب سے ایسے دو چار کیا کہ ان کے ایک تو پہلے چھتیں گرا دی گئیں, پھر یہ ہوا کہ آسمان سے پتھر برسائے گئے, پھر اس کے بعد انہیں دفنا بھی ایسے دیا گیا کہ اس کے اوپر پانی آ گیا بحر مردار کی صورت میں, کہ اس جگہ پر کوئی آثار زندگی کے پائی نہیں جاتے, اس پانی میں بھی کوئی روئی یعنی کوئی جانور بھی نہیں پلٹتے, اور وہ اسی طرح سے مردار کی صورت میں پڑا ہوا. پھر مزید یہ کہ اس سمندر کا کوئی اور تعلق دوسرے سمندر سے نہیں ہے. معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان پر جو پانی برسایا گیا تھا عذاب کی صورت میں, اسی میں وہاں وہ دھسا دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تھے اور یہاں سے گزر ہوا تو آپ جن لوگوں نے قافلے والوں نے یہاں سے پانی بھر لیا, آپ نے فرمایا اسے استعمال نہ کرو, اور فرمایا کہ تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ, اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر ایسے مقام سے جہاں قوم پر عذاب آیا ہو تیزی کے ساتھ گزر جانا چاہیے. تو فرمایا کہ جعلنا عالیہا سافلہا ہم نے اس اونچے مقام کو سب سے نچلا مقام کر دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود اور ہم نے برسائے اس بستی کے اوپر ایسے پتھر جو کنکری کی صورت میں تھے اور تہ بتہ تھے. منضود ایک پتھر آ کر لگتا تھا, اس کے پیچھے دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اس طرح ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. مصومۃ عند ربک وہ نشان زدہ تھا آپ کے رب کی طرف سے, یعنی کس مجرم کو کون سا پتھر لگنا, اس طرح سے اہتمام کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کیا گیا. وما ہی من الظالمین ببعید اور وہ بستی تو ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے, یا یہ کہ واقعہ زیادہ پرانا تو نہیں ہے, دونوں معنی میں, یعنی مشرکین مکہ جو آج کے ظالم ہیں یہ جب گزرتے ہیں اپنے اسفار میں تو دیکھتے ہیں اس بستی کو کہ اس پر عذاب آیا تھا اللہ کا, اور اسی طرح سے یہ کہ ان کا واقعہ بھی زیادہ پرانا نہیں ہے, تم تک پہنچتی ہیں ان کی خبریں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی اختیار کرو. ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے کوئی معبود تمہارا سوائے اس اللہ کے. ولا تنقصوا المکیال اور دیکھو کم نہ کرو ماپ کو, والمیزان اور تول کو. انی اراکم بخیر میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں, اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے وہی بہت کچھ ہے. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور میں ڈرتا ہوں تم پر کہیں عذاب نہ آ جائے ایک ایسے دن کا جو گھیر لینے والا ہے. یعنی تم جو یہ کم کرتے ہو, ماپ تول میں کمی کرتے ہو, یہ تمہارا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے ماپ تول میں کمی کرنا. آج بھی اگر کوئی تولتے ہوئے کام کرتا ہے, چاہے وہ کوئی شے فروخت کرنے والا ہو, چاہے وہ کوئی چیز امپورٹ کرنے والا ہو, ایکسپورٹ کرنے والا ہو, جس سطح پر بھی اس کی خرید و فروخت ہے, لین دین ہے, سوداگری ہے, اس میں کمی زیادتی کرنا, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جس پر اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہوا. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ پورا کیا کرو ماپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور مت کم کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. بقیت اللہ جو بچا رہ جائے تمہیں شریعت کے موافق, اللہ کے قانون کے موافق, یعنی یہ کہ جو تمہارے لیے بچت ہوتی ہے یا جو تمہارے لیے منافع ہوتا ہے شرعی قاعدے کے موافق انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو تمہیں مل جائے خیر لکم وہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی حلال منافع تھوڑا ہو تب بھی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم کمی زیادتی کر جو کچھ ڈنڈی مار کر کماتے ہو. ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ اور میں تو تم پر کوئی محافظ نہیں بنایا گیا. قالوا قوم والوں نے کہا یا شعیب اے شعیب علیہ السلام الصلواتک تامرک کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی پرستش کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا یہ کہ ہم چھوڑ دیں تصرف کرنا اپنے اموال میں جیسے ہم چاہیں.
یہ خیال تھا ان کا کہ یہ اموال ہمارے ہیں، اصل میں تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید دین پر عمل کرنا اس کا مطلب ہے صرف نمازیں پڑھی جائیں، اور یہ جو تجارت ہے اس میں احکامات شریعت کچھ نہیں ہوتے۔ اور کیا آج بھی ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ نہیں پائے جاتے، ان کا بھی روش یہی نہیں ہے کہ معاشرت میں اور اسی طرح سے تجارت میں سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں جئیں، جیسے چاہیں کمائیں، جو کچھ کریں، شریعت کے احکامات سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے، یوں طنز کر رہے تھے کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے، اور یقیناً نماز اس بات کا حکم دیتی ہے، جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا انشاءاللہ اس کی زندگی میں بقیہ اعمال خیر بھی آتے چلے جائیں گے۔ تو کہہ رہے تھے طنز کیا نماز کے اوپر۔ آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کام میں دیکھیں تو کہیں کہ نمازی ایسے ہوتے ہیں۔ تو بھئی نماز تو اچھی چیز ہے، نماز پڑھنا تو اچھی چیز ہے، باقی اگر کوئی وہ غلطی کرتا ہے تو وہ غلط کام ہے۔ ایک نیکی کو عار بنانا دوسرے گناہ کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، یہ جائز نہیں۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام پر قوم والے یوں کہنے لگے کہ آپ کی نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر آپ کے ایک معبود کو مان لیں اور اپنے طور پر تصرف نہ کریں اپنے اموال میں، انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے حلم والے، بردبار اور سمجھدار آدمی ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، یا میری قوم، ارائیتم، ذرا یہ تو بتلاؤ، غور کر کر بتلانا، ان کو تو علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی اس نے مجھے سرفراز نبوت کیا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اپنی طرف سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا، تو پھر میں تمہاری بات کیسے مان جاؤں؟ یعنی میں تو حلال پر چلنے والا ہوں، تمہاری حرام بات کیسے مان جاؤں؟ وما اريد، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، ان چیزوں کو اختیار کر کر کہ جن سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک کام میں کروں غلط اور تمہیں منع کروں، اور کیسے ممکن ہے کہ تمہیں منع کروں اور خود اختیار کر لوں؟ یعنی میرے قول و فعل میں تو تضاد نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل کے تضاد کو بھی دور کرو اور بات مانو اللہ کی جو تمہارا رازق ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور میں تو نہیں چاہتا مگر اصلاح جتنی میرے اندر استطاعت ہے۔ یہ بڑا عظیم جملہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے، ان کی سعی و جہد کیا ہوتی تھی، ان کا مطمع نظر کیا ہوتا تھا۔ ان اریدو، میں تو چاہتا ہوں، الا الاصلاح، سوائے اصلاح، مستطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے۔ اور آج بھی اللہ والوں کے لیے یہی کہیے کہ ایک کرنے کا کام ہے، واضح طریقہ ہے، کیا کریں؟ اصلاح کی کوشش کریں، جہاں ہیں وہاں اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ حالات کو بدل دینا ان کے بس میں نہیں ہے، مگر حالات نہ بدل سکیں تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، یہ درست نہیں۔ اصلاح کی کوشش کریں، اور اصلاح کا دائرہ شروع ہوتا ہے اپنی ذات سے، اپنے قلب کی اصلاح، اپنے باطن کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح، پھر اسی طرح سے سامنے والے کی قلب کی اصلاح، جیسے کہ ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے، انہوں نے اس راز کو پا لیا کہ اصلاح ناس وہ منحصر ہے اس پر کہ لوگوں کے قلوب کی اصلاح ہو۔ تو خانقاہی نظام سارا کا سارا وہ اسی آیت پر مبنی ہے کہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، وہ اصلاحی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اصلاحی سلسلوں کا اجرا کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہے کہ یہی اصلاح کا کام، اس کی تربیت دیتے ہیں لوگوں کو، اور تیار کرتے ہیں اصلاح کرنے والے اور مصلحین قوم کے تیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے اتنی اصلاح کا کام کروں، کار اصلاح کرتا رہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میرے پاس تو کوئی توفیق نہیں، کوئی مدد نہیں سوائے اللہ کے۔ علیہ توکلت، اسی کی مدد پر توکل کیا میں نے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، دیکھو میری مخالفت، ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی حق کی دعوت رکھتا ہے تو لوگ اس سے ذاتی پرخاش بنا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے جو مخالفت رکھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا مخالف ہوں، تو اب جو تمہاری مجھ سے مخالفت بن گئی ہے یہ تمہیں آمادہ کر دے، اکسا دے، ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچ جائے، مثل ما اصحاب قوم نوح، ویسا ہی عذاب تمہیں پہنچ جائے جیسا پہنچا قوم نوح کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، او قوم صالح، یا قوم صالح کو پہنچا تھا۔ یہ سارے واقعات قریب کے تھے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور یہ قوم لوط تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ مکانی فصل بھی زیادہ نہیں تھا، خلیج عقبہ کے پاس یہ لوگ آباد تھے، اور 600-700 برس پرانی بات تھی جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ واستغفروا ربکم، تو ان سے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کے حضور توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ یہ ہے محبت کا پیغام
اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تعارف کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم پر نظر عنایت رکھتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ درست ہو جاؤ اور شکر گزاری کی روش اختیار کرو. یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک منہج ہے. قالو، حضرت شعیب علیہ السلام، قوم والوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے، قالو یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم تو نہیں سمجھتے اکثر باتیں جو آپ کہتے ہیں. جو نہ سمجھنا چاہے اسے پھر کان پڑی آواز بھی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت شعیب ان کی خیر خواہی میں جو کچھ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں قوم والے کہہ رہے ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے اکثر وہ باتیں جو آپ ہم سے کہتے رہتے ہیں، خیر کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. حدیث میں آیا کہ اللہ کسی قوم کے ساتھ ارادہ فرماتے ہیں خیر کا تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ بوجھ یعنی اس کا صحیح علم، صحیح فہم عطا فرما دیتے ہیں. صرف الفاظ کا جاننا بھی کفایت نہیں کرتا، صحیح فہم، صحیح مراد بھی معلوم ہو جائے تاکہ انسان کا عمل اس صحیح مفاہیم کے موافق ہو جائے. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین میں تفقہ عطا فرما دے. قوم والے کہہ رہے تھے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو اپنے درمیان انتہائی کمزور، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کمزور ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر نہ ہوتا آپ کا قبیلہ، آپ کے قوم والے، کنبے والے جو آپ کے تحفظ پر موجود ہیں، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تم کو ضرور رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور آپ تو ہم پر کوئی غالب نہیں ہے، اختیار رکھنے والے نہیں ہیں. جس وقت یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور یہ آیات سنائی جا رہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین بھی یہی باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر بنو ہاشم کی سپورٹ آپ کو حاصل نہ ہو تو ہم آپ کو ایک دن بھی نہ چھوڑیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. نبی کو اور رسول کو قوم کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی حمایت اور نصرت میں ہوتے ہیں. قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، یا میری قوم، ارحتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ وہ تم پر زیادہ زور آور ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے؟ واتخذتموہ، اور تم نے اللہ کو تو یوں سمجھ لیا ہے، وراءکم ظہریہ، جیسے وہ کوئی ایسی چیز ہے جسے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دو. یعنی اللہ کو تو اٹھا کر تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ، اس کو تو تم کوئی اہمیت نہیں دے رہے، حالانکہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون محیط، جو کچھ عمل تم کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہے. ویا قوم اعملوا علی مکانتکم، اور اے قوم، اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ پر. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے ایسا عذاب جو اسے رسوا کرے گا. ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا، اور دیکھو انتظار کرو. انی معاکم رقیب، اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم عذاب، نجینا شعیبا، تو ہم نے حضرت شعیب کو بچا لیا. والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں بھی بچا لیا اپنی رحمت سے. واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور آگ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زوردار چیخ نے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے گھٹنوں کے بل اوندھے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. الا بعدا لمدین، آگاہ ہو جاؤ کہ دوری ہے رحمت سے اہل مدین کے لیے. کما بعدت سمود، جیسے کہ رحمت سے دور ہوئے تھے سمود. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اب حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا ہے. تحقیق ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ کو اپنی آیات یعنی معجزات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلائل کے ساتھ. الی فرعون وملئہ، فرعون کی جانب اور اس کے سرداروں کی جانب. فاتبعوا امر فرعون، قوم والوں نے فرعون کی بات مانی. وما امر فرعون برشید، جبکہ فرعون کا معاملہ وہ ہدایت والا نہیں تھا، بھلائی والا نہیں تھا. فرعون اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ نہیں دکھاتا تھا. یقدم قومہ، وہ آگے آگے ہوگا، یعنی فرعون روز قیامت آگے آگے ہوگا، یوم القیامہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. فاوردہم النار، اور لے جا کر انہیں داخل کر دے گا آگ میں. قیادت کرے گا اپنی قوم کی اور لے جا کر انہیں آگ کی گھاٹ اتار دے گا. معلوم ہوا کہ دنیا میں جو قائدین ہوتے ہیں وہ اور ان کے ساتھ دینے والے، یہ ایک ساتھ روز قیامت جہنم رسید کیے جائیں گے اگر وہ برے راستے پر لے جانے والے ہیں. تو دیکھ کر کسی کو اپنا قائد، رہنما، لیڈر بنانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی جانب ان کو لے جانے کا ذریعہ بن جائے. وبئس الورد المورود، اور بہت بری گھاٹ ہے وہ جس پر وہ لائے جائیں گے. واتبعوا فی ھذہ لعنہ، اس دنیا میں بھی یہ لوگ لعنت کیے گئے. ویوم القیامہ، اور روز قیامت بھی یہ لعنتی ہوں گے. بئس الرفد المرفود، بہت برا ہے عطیہ جو وہ دیے جائیں گے. یعنی تنزن کہا جا رہا ہے کہ تحفے میں انہیں جہنم کی آگ دی جائے گی اور بہت برا تحفہ ہے وہ. ذالک من انباء القری، یہ خبریں ہیں کچھ ان بستیوں کی. قرا کون سے؟ جو تباہ کر دیے گئے تھے، وہ بستیوں، ان بستیوں کی خبریں ہیں. نقصہ علیک، جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، یعنی وحی میں اتارتے ہیں آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. منہا قائم، بعض بستیوں میں سے جو برباد کر دی گئیں ان میں سے کچھ آثار یعنی کھنڈرات اس کے موجود ہیں. وہ حسید، اور بعض ایسے ہیں جو بالکل نیست و نابود کر دیے گئے، ان کے آثار بھی باقی نہ رہے.
सदूम व आमूरा की बस्तियां देखी जा सकती थी, और ये जब जाते थे तो देखते थे सफ़र के दौरान अपने तजारती काफ़िलों में जाते आते देखते थे कि उनके आसार मौजूद हैं, और बाज़ ऐसे जो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, जैसे कि वो समंदर के नीचे तहस नहस कर दिए गए, दबा दिए गए। वहाँ ज़लमनाहुम, और हमने तो उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, बल्कि उन्होंने ही अपने ऊपर जुल्म किया था। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम, और कुछ फ़ायदा न दिया उनको उनके माबूदों ने, अल्लती यदूना, जिन्हें वो पुकारते थे, मिन दूनिल्लाहि मिन शै, अल्लाह को छोड़कर कुछ भी फायदा न दिया। लम्मा जा अम्रु रब्बिक, जब आ गया आपके रब का फैसला, वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब, तो उनको बढ़ाया नहीं उन्होंने मगर तबाही में, यानी उनके गलत अकीदे ने उन्हें कोई फ़ायदा न दिया, आखिर तक उन्हें गुमराही में रखा, यहाँ तक कि वो बर्बाद हो गए। व कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका, इसी तरह से है आपके रब की पकड़, इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, जब वो पकड़ता है बस्तियों को, वहिय ज़ालिमतुन, जब वो जालिम हो जाती हैं, इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ तो नहायत दर्दनाक और शदीद है। इन्न फ़ी ज़ालिका लाया, बिलाशुबा इसमें निशानियाँ हैं, इबरत की निशानियां हैं, लिमन खाफा अज़ाब अल आखिरा, उसके लिए जो डरे आखिरत के अजाब से। ज़ालिका यौमुन मजमूअन लहुन्नास, ये यौम आखिरत ऐसा दिन है जिस दिन जमा किया जाएगा तमाम लोगों को। व ज़ालिका यौमुन, और एक ऐसा दिन है मशहूद जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। वमा नुअख्खिरुहु, और हम नहीं मुअख्खर करते उस दिन को, इल्ला लिअजलिन मादूद, मगर इसलिए कि हर कौम अपनी गिनती की अजल, गिने हुए दिन उन्हें पूरा कर ले, हर कौम अपने वक्त मुकर्ररा को पूरा कर ले और आ जाए उस दिन। यौम याती, जिस दिन वो आएंगे, ला तकल्लमु नफ्सुन, नहीं कलाम करेगा कोई नफ्स, इल्ला बिइज़्निही, मगर अल्लाह के हुक्म से, किसी को यारा कलाम न होगा मगर हुक्म बारी से। फमिनहुम, तो बाज़ उनमें से हैं, शक़ियुन, जो बदबख्त होंगे, व सईद, और बाज़ वो होंगे जो नेकबख्त होंगे। फ़अम्मल लज़ीना शक़ौ, फिर वो लोग जो बदबख्त होंगे, फ़फ़िन नारी, वो आग में होंगे, लहुम फ़ीहा ज़फ़ीर व शहीक, वहाँ आग में उनके लिए होगा चीखना, चिल्लाना और धाड़ना। ज़फ़ीर कहते हैं चिल्लाते हुए चीखने को, और धाड़ना शहीक, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालना, ऐसी आवाज़ें जो किसी मुब्तलाए अज़ाब, किसी मुब्तलाए गम व अलम आदमी की आवाज़ होती है। खालिदीन फ़ीहा, वो उस आग में रहेंगे हमेशा, या रहेंगे इसी हाल चीखने चिल्लाने में हमेशा। मा दामत समावात वल अर्ज़, जब तक आसमान व ज़मीन कायम है, इल्ला मा शा रब्बुक, मगर वो जो आपका रब चाहे। ये इल्ला मा शा रब्बुक से क्या मुराद है? बाज़ लोगों ने इस्तेदलाल किया कि जन्नत तो हमेशा रहेगी, मगर जहन्नम जो है वो फ़ना हो जाएगी, और इसकी निस्बत कर दी इब्न तैमिया रहमहुल्लाह या और दीगर कुछ हज़रात की जानिब। उनके कलाम से ये बात वाज़े नहीं होती है, बाज़ इशारात है तब भी वो काबिल तावील है। बाकी ये बात वाज़े है कि जिस तरह से जन्नत अबदी है, ऐसे ही जहन्नम भी अबदी है। जहन्नम को आर्जी मानना, यही समझना कि फ़नाए नार का अक़ीदा रखना, यानी ये कि जहन्नम एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये कुरान और सुन्नत के वाज़े नसूस के भी ख़िलाफ़ है, और अहलुस सुन्ना वल जमा के इजमाई अक़ीदे के भी ख़िलाफ़ है। अब यहाँ इल्ला से क्या मुराद है? फ़रा और इब्नुल अंबारी जो बड़े आइम्मा नहव गुज़रे हैं, वो कहते हैं यहाँ इस्तिस्ना के माना में नहीं, सवा के माना में है, यानी जो जैसा कि चाहा आपके रब ने, यानी आपके रब ने क्या चाहा, यही चाहा कि हमेशा वो जहन्नम में जलें, चुनाचे इल्ला बमाना ऐसे ही होगा जैसे आपके रब ने चाहा कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे, इल्ला बमाना इस्तिस्ना नहीं है। दूसरे माना जो इख्तियार किए वो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत तफसील से इस पर बहस की, और फरमाया कि दूसरी राय ये है कि समावात व आसमान व ज़मीन के बाकी रहने तक जहन्नम का बाकी रहना, इसका मुराद ये है कि ये आसमान व ज़मीन मुराद नहीं है जो आसमान व ज़मीन इस वक्त हैं, बल्कि रोज़ क़यामत एक दूसरे ही आसमान व ज़मीन होंगे, जैसे कुरान हकीम बताता है कि यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात। तो जब आसमान व ज़मीन भी आखिरत वाले होंगे और वो उसके बाद हमेशा रहेंगे, तो जहन्नम वाले भी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। दो माना हो गए, या दो तरह से जवाब हो गया। तीसरा जवाब मंतिकी दिया इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो फरमाते हैं कि अगर कोई बात बयान की जाए तो मंतिक में से कहते हैं दो मुकदमात हैं, मुकदमा ऊला, मुकदमा सानिया। तो मुकदमा ऊला के गलत हो जाने से मुकदमा सानिया गलत नहीं होता। कोई ये कहे कि तमाम इंसान हैवान है, यानी जिंदा है, तो अब इससे ये साबित नहीं होता कि हर हैवान इंसान है, इसलिए कि बहुत से हैवान ऐसे भी हैं जो बकरी है और जानवर हैं दीगर, वो भी हैवान है, जिंदा हैं। इससे ये कहना कि आसमान और ज़मीन जब तक कायम रहेंगे उस वक्त तक जहन्नम कायम रहेगी, तो इससे ये साबित नहीं होता कि आसमान और ज़मीन के ख़त्म हो जाने से जहन्नम ख़त्म हो जाएगी। तो इन तीनों जवाबात से बात वाज़े की कि अहलुस सुन्ना का अक़ीदा कि फ़नाए नार का अक़ीदा बातिल है, और आग भी हमेशा हमेशा, जहन्नम की जिनको सज़ा दी जाएगी वो भी हमेशा हमेशा रहेंगे, यही बरहक है। फरमाया कि मा दामत समावात वल अर्ज़ इल्ला मा शा रब्बुक इन्ना रब्बका फ़आलुन लिमा युरीद, बेशक आपका रब जो चाहता है वो कर गुजरता है, फ़आलुन कर गुजरने वाला है, लिमा युरीद जो चाहे। व अम्मल लज़ीना सुईदू,
بس وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے ففل جنت، وہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک باقی ہیں آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جو آپ کا رب چاہے. یعنی وہی ساری تفسیر ہے جو اس سے پہلے عرض کر دی گئی. عطان غیر مجزوز، یہ اللہ کی عطا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. فلا تک فی مریۃ، چنانچہ آپ شک میں نہ پڑے، مما یعبد ہؤلاء، جس کی پرستش کرتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں پڑھتے یہ پرستش، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر اسی طرح جیسے ان کے پچھلے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، یعنی باطل. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم ان کو پورا پورا دیں گے، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، بغیر کم کیے ہوئے، یعنی ان کو پورا پورا جہنم کا عذاب مل کر رہے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، فاختلف فیہ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. جیسے قوموں کا ماجرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت پر ان کو لاتے ہیں نبی کی دعوت کے ذریعے سے، پھر جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو قوم والے اس کتاب کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اختلافات میں پڑ جاتے ہیں. قرآن حکیم کے آیات کے حوالے سے ایک اصولی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں بھی یہ بات ذکر ہو، نزول وحی، نزول کتاب، بعثت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے کے بعد اختلاف کا ذکر آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں یہ بات محذوف ہے کہ کچھ عرصے تک وہ لوگ صحیح ہدایت پر رہے، پھر آپس میں اختلاف کیا انہوں نے، جب زدم زدہ میں، جب وہ اپنے عناد میں آ گئے، جب وہ جاہلیت میں آ گئے، جب وہ جہالت میں آ گئے. یعنی نزول کتاب اور بعثت یہ باعث اختلاف نہیں ہوا کرتا. فاختلف فیہ، وہاں کتاب ہی میں اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت، اگر نہ ایسا ہوتا کہ ایک بات پہلے طے کر دی گئی ہوتی، میں آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین. یعنی یہ کہ اللہ نے مدت متعین کی تھی کہ کب عذاب آئے گا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ پڑے ہوئے تھے اس بارے میں انتہائی بے چین کرنے والے شک میں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور بے شک ہر ایک کو اس وقت ضرور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، اعمالہم، ان کے اعمال کا، یعنی روز قیامت. انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اس کا، ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے. فاستقم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم رہیں، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا. ومن تاب معک، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ ہوئے ایمان والے، یعنی صحابہ اکرام. ولا تطغوا، اور دیکھو تم سرکشی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو عمل تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ میلان نہ رکھیں ان کی جانب جو ظلم کرنے والے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم میں یہ آیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے سخت ہے. فرمایا ہرگز میلان بھی نہ رکھیں، کچھ ان کی طرف ہرگز نہ جھکیں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا. فتمسکم النار، ایسا کرو گے تو تمہیں بفرض محال تمہیں آگ چھو جائے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مددگار اللہ کو چھوڑ کر. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں. دن کے حصوں سے کیا مراد ہے؟ فجر اور ظہر کی نماز. طرفی النہار یعنی دن کے اول حصے میں دو نمازیں ہیں. وزلفا من اللیل، اور کچھ رات کے آ جانے پر، اس سے مراد دو اور نمازیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ مغرب اور عشاء کی نماز. اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں کہ عصر کی نماز کا تذکرہ الگ سے کر دیا گیا تھا. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو. یعنی 5 نمازوں کا تذکرہ بھی آ گیا قرآن حکیم میں کہ سورہ نماز عصر کا تذکرہ ہم پڑھائے تھے جس کو صلاۃ وسطیٰ سے تعبیر کیا تھا. اور یہاں دن کے پہلے حصے کی 2 نمازیں، دن کے آخری حصے کی 2 نمازیں، 5 نمازیں اشارتاً آئی ہیں، باقی تفصیل حدیث مبارکہ میں آتی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ حسنات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو سیاق کلام میں نماز کا ذکر تھا، تو اس سے یہ بات آپ سے آپ بھی کھلتی تھی. ویسے حدیث مبارکہ میں بھی بات آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسرے نماز تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ ایک حج دوسرے حج تک، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے. معرف القرآن میں تفصیل کے ساتھ یہ روایات درج کی گئی ہیں.
تو بہت سے گناہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے آپ سے آپ اللہ نیکیوں کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں. کوئی نیکی ہم کرتے ہیں تو اس سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایسے وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو سے کیے گئے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کے لیے توبہ کا طریقہ متعین کیا گیا ہے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر انسانوں کے حق میں تلافی کی ہے کچھ تو پھر اس کی تلافی کرنی ہوگی اور اس کی ضرورت صورت یہ ہے جیسے کہ شریعت میں متعین کی گئی. کسی کا حق مارا ہے واپس کرنا ہوگا, مال لوٹا ہے واپس کرنا ہوگا. اسی طرح سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اور شریعت کے بھی بعض احکامات جیسے کہ نمازیں اگر رہتی ہیں تو قضا کرنی ہوں گی, زکوٰۃ نہیں دی ہے تو حساب کر کر ادا کرنی ہوگی. یہ اس کی منافی نہیں ہے اس طرح کے فضائل. باقی اللہ جو چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے معاف فرمائے. فلولا کان من القرون من قبلکم, پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ امتیں جو ان سے پہلے ہو گزری اولو بقیت, کچھ عقل سے کام لینے والی ہوتی. بقیہ سے مراد یہ ہے کہ جو کارآمد بات ہے. تو کارآمد چیز کیا ہے؟ عقل و بصیرت سے فائدہ اٹھانا. تو اگر وہ ایسے ہوتے کارآمد یعنی عقل و بصیرت والے ہوتے تو ان کو کچھ فائدہ ہو جاتا. ینہون عن الفساد فی الارض, وہ روکتے زمین میں فساد کرنے سے. الا قلیلا ممن انجینا منہم, بہت تھوڑے ہوئے ایسے اولو بقیہ یعنی عقل مند لوگ اور ان کو ہم نے بچا لیا. واتبع الذین ظلموا, اور پیچھے لگے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. ما اترفوا فیہ, ان چیزوں کے جو انہیں دے دی گئی تھی, یعنی دنیا میں جو آسودگی اور سہولیات اور آسائش کا سامان انہیں دیا تھا اسی میں بقیہ ظالم لوگ ملوث ہو کر رہ گئے, اسی سے دل بہلاتے رہے. وکانوا مجرمین, اور وہ تھے مجرم لوگ. وما کان ربک, اور آپ کا رب تو ایسا نہیں لیہلک القری, کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے بظلم, ظلم کرتے ہوئے. واہلھا مصلحون, جبکہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں, اصلاح کا کام کر رہے ہوں. معلوم ہوا کہ قوموں کو عذاب سے بچانے والی چیز یہ ہے کہ اصلاح کی فکر کی جائے, اصلاح پسند لوگ, اصلاح کرنے والے مصلحین وہاں موجود ہوں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اور اگر آپ کا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, تو بنا دیتا ساری نوع انسانی کو ایک ہی امت یعنی حق پر قائم رہنے والے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, اور وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے کہ باہم اختلاف نہ کرتے. ایک معنی. دوسرے معنی یہ کہ ان کو تو بنایا ایسا گیا ہے کہ یہ اختلاف کرتے ہیں. ولا یزالون مختلفین, یہ تو ایسے ہی تخلیق کیے گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی اشکال, چاہے وہ شبہات کی بنیاد پر ہوں چاہے شہوات کی بنیاد پر ہوں, اختلافات ان میں ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ دوسرے معنی ہے. الا من رحم ربک, ہاں سوائے ان کے کہ جن پر آپ کا رب رحم فرمائے. ولذالک خلقہم, اللہ نے انہیں اسی طرح سے پیدا کیا ہے. وتمت کلمۃ ربک, اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات, لاملأن جہنم, کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو, من الجنۃ والناس اجمعین, جنوں اور انسانوں سب سے. اکثریت کا حال یہ ہے کہ نافرمانی میں ہے تو انجام یہ ہوگا کہ جہنم واصل ہوں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اور ضرورت کی ہر بات ہم آپ پر بیان کرتے ہیں جو پچھلے رسولوں کی خبروں میں سے ہیں. انباء الرسل سے مراد کیا ہے؟ جو پچھلے رسول گزرے ان کے واقعات سناتے ہیں آپ کی قوم کی عبرت کے لیے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, ایک اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے دل کو ہم تثبیت دیتے ہیں, ثابت کر دیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اہل ایمان کو بچا لیا گیا, نبی کو بچا لیا گیا, یہ خبریں ساتھ ساتھ آتی رہیں, سارے واقعات میں ذکر کی گئیں. اس سے آپ کے لیے تثبیت قلبی کا, ثبات قلبی کا ذریعہ ہے, اور اس طرح سے بقیہ لوگوں کے لیے جو عبرت کا سامان ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. وجاءک ھٰذِھِ الحق, اور آیا آپ کے پاس یہ واقعات کا آنا برحق. وموعظۃ, اور نصیحت کا سامان ہے اس میں. وذکریٰ للمؤمنین, اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے. وقل, اور کہہ دیجیے للذین لا یؤمنون, ان سے جو ایمان نہیں رکھتے, اعملوا علی مکانتکم, تم بھی عمل کرو اپنی جگہ پر. انا عاملون, ہم بھی بلا شبہ عمل کرنے والے ہیں. وانتظروا, تم بھی انتظار کرو. انا منتظرون, ہم بھی بلا شبہ انتظار کرنے والے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا, وہی جانتا ہے اسے. وإلیہ یرجع الامر کلہ, اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. فاعبدوہ, سو آپ اسی کی بندگی کریں. وتوکل علیہ, اور اسی پر توکل کریں. وما ربک بغافل عما تعملون, اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.